أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق اللہ العظیم. عزیز بھائیوں، گزشتہ کل ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کے اندر 4 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے. اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر جس کا تذکرہ ہو رہا تھا وہ ہے زنا، کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، زنا کی سزا. 2 چیزیں ایسی ہے کہ ہر جھگڑے کا، ہر گناہ کا، ہر فتنے کا جڑ ہے. 2 چیزیں بتائی ہیں قرآن کی تفسیروں میں. 2 چیزیں کہ جب انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اسلام کے ورودھ جا کر اس کا استعمال کرتا ہے تو وہ بہت بڑا فتنہ ہے. بلکہ معارف القرآن میں سورہ نور کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنے فسادات ہو رہے ہیں، اس کے ڈیپ میں، اس کی گہرائی میں اگر انسان جا کر سوچے گا تو آپ کو 2 ہی چیز نظر آئے گی، ایک عورت اور دوسرا مال، پیسہ. 2 چیزیں کہ جس کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، فیملی کے درمیان پیسہ، اس کا غلط استعمال، اور عورت کے اس کا غلط استعمال. یہ 2 چیزیں ہیں کہ آپ دیکھو جس کے بھی اندر آپ جو جھگڑا ہے اس کے ڈیپ میں جاؤ گے 2 ہی چیز نظر آئے گی. اللہ پاک اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز بھائیوں، کل جو تذکرہ چل رہا تھا کہ بھائی جو زنا کرنے والا اگر مرد شادی شدہ ہے اور عورت بھی اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار کر مار ڈالا جائے. دنیا میں آخرت کا مسئلہ الگ ہے. دنیا میں یہ سزا اللہ پاک نے طے کر لی ہے. اور کوئی گناہ آپ نے کیے ہیں، کسی کو دھوکہ دیا، امانت میں خیانت کی، وعدہ خلافی کیا، تو دنیا میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، آخرت میں اس کا حساب نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا آپ کو دینا پڑے گا. لیکن 4 گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا اللہ نے ارجنٹ دنیا میں دینے کا حکم دیا ہے. اس میں سے ایک چوری ہے، کسی پاک دامن نیک عورت پر تہمت لگانا ہے، ایک زنا ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. کل میں نے جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اس عورت کا واقعہ کہ جو مدینہ پاک کے اندر رہتی تھی اور جوانی سے میں ان سے گناہ ہو گیا تھا اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ انی قد زنیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا کہ نہیں حضور میں نے یہ گناہ کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا تھا معلوم ہے نا آپ لوگوں کو کہ بھائی پیٹ میں بچہ ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا. پھر آئی اور پھر کہا کہ ابھی اس بچے کو آپ کی ضرورت ہے دودھ پینے کا, اس لیے کہ اس کی سزا کیا تھی, موت تھی. اس کو معلوم تھا, کہا کہ یہ بچہ جب دودھ پی لے اور اس کے 2 سال پورے ہو جائے اس کے بعد تو مانا. 3.25 سال ہو گئے گناہ کے. اس کے بعد وہ آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کل میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ حضور اب اس بچے کو میری ضرورت نہیں ہے, اب یہ بچہ کھاتا پیتا ہو گیا ہے, میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے, میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. آپ دنیا میں جو سزا اللہ نے قرآن میں لکھی ہے وہ آپ نافذ کر دو تاکہ میں دنیا سے مروں. بھلے دنیا میں لوگ میری برائی کریں گے, مجھے مرنے میں تکلیف ہوگی, لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہوگی, 2-4 گھنٹے کے لیے, پھر تو میں مر جاؤں گی. مرنے کے بعد تو کوئی تکلیف ہے نہیں, لیکن آخرت میں اس کا کوئی حساب نہ ہو, جو سزا ہو وہ میرے اوپر آپ نافذ کر دو. میرے بھائیوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا اس وقت مدینے میں کہ آئندہ کل ان کو سنگسار کیا جائے گا. سنگسار کہتے ہیں پتھر سے کسی کو مارنا. اسلام کے اندر زنا کی بلاکار کی سزا سنگساری ہے, اس میں نہ کوئی بیٹا چلے گا. یہی میں نے کہا تھا کل آپ کو کہ پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا او میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, مجھے بہت محبت ہے تیرے ساتھ, لیکن یہ فاطمہ اگر تو بھی چوری کرے گی تو تیرے ہاتھ کو کاٹ ڈالا جائے گا. میرے بھائیوں, اسلام کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کہا ہے تو میں اور آپ کون ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اعلان کیا کہ بھائی جتنے گواہ ہیں وہ سارے جمع ہو جائے. عورت کو بلایا گیا, دھیان سے سننا, سارے مدینے کے لوگ جمع ہو گئے. سنگساری اور رجم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا جاتا ہے, آنکھوں پر پٹی مار دی جاتی ہے اور اس کا آدھا بدن زمین کے اندر دفنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ پتھر مارے جائیں گے. اور پتھر ایک دو نہیں ہوتے ہیں, چاروں طرف سے پتھر مارے جاتے ہیں. کبھی آنکھ ٹوٹتی ہے, کبھی دماغ ٹوٹتا ہے, زندہ, ایسا نہیں کہ بے ہوش کر کے. اسلام کی سزا یہ ہے جب آدمی اسلام کی بارڈر کراس کر کے نکاح کے علاوہ اگر کسی عورت کے ساتھ ناجائز کام کرتا ہے تو اس کی سزا اتنی خطرناک ہے میرے بھائیوں. اللہ ہم سب کی, پورے سماج کی, پورے معاشرے کی حفاظت کرتے ہیں. یہ گناہ بہت بڑھ رہا ہے زنا. یہ تو اچھا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے چہرے پر لکھا نہیں ہے کہ کتنا بڑا گنہگار ہے. باقی ایک قوم آئی ہے پچھلے زمانے میں کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتے تھے نا تو صبح میں ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے کہ اتنا بڑا پاپی ہے. یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ستاری کی ہے, اللہ نے چھپایا ہے, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی امت کے ساتھ ستاری کی ہے. کرو جتنا کرنا ہو, لیکن قیامت میں میرے بھائیوں کوئی انسان چھوٹ نہیں سکتا. بہرحال اس عورت کو بلایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے ایک مرتبہ کہو کیا تم نے یہ گناہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں. گناہ کرنے کے 2 دن نہیں ہوئے تھے, 4 دن نہیں ہوئے تھے, 3 سال کے قریب ہو رہے ہیں میرے بھائی. ہم 10 منٹ پہلے کوئی گناہ کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور, کہا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ پر کوئی ظلم نہ ہو جائے, آپ پر کوئی زبردستی نہ ہو جائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضور مجھ سے گناہ ہوا ہے. اسلام نے جو سزا طے کی ہے, پورے مدینے کے اندر بات چیت چل رہی تھی کہ کیسی عورت ہے, کیسا کام کیا, لوگ تو بات کریں گے. چنانچہ ان کو زمین کے اندر آدھا دفنا دیا گیا تھا, ان کے ہاتھوں کو باندھا دیا تھا.
اور پردے کا خیال کرتے ہوئے ان کی آنکھوں پر پٹی مار دی۔ میرے بھائیوں پتھر مارنا شروع کیے گئے، پتھر مارنے جو شروع کیے گئے 1 گھنٹے 2 گھنٹے تک، اور حدیث میں ہے کہ اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ موت نہ ہو جائے، چاہے جتنا ہی خون نکل جائے، چاہے جتنی ہڈیاں ٹوٹ جائے، چاہے جتنا ہی انسان تڑپے، کچھ بھی ہو، اس وقت تک پتھر مارنا بند نہیں کرنا ہے جب تک کہ اسلام کی سزا ہے۔ اور میں نے جو ابھی آیت پڑھی نا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، دیکھو انسان کا دل تو نرم ہے۔ یہ لوگوں، اگر کسی نے زنا کیا ہے، اگر کسی نے گناہ کا کام کیا ہے، اور سزا دیتے وقت، پتھر مارتے وقت اگر کسی کے دل میں رحم آ گیا نا، تو اللہ اس کو پوچھے گا۔ اب رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے قرآن کو مانتے ہو، تو پھر تم اس کو پتھر مارو، اس لیے کہ اس نے زمین پر ایسا گناہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب اسے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن ہے میرے بھائی، ان کنتم تؤمنون، مرنے کا مطلب کیا کہ اب زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ معاف کر دیں گے لیکن دنیا میں سزا ملے گی۔ چنانچہ جو ہے پتھر مارے گئے ان کو، جس کی وجہ سے ان کے بدن سے خون بھی نکلا، تھوڑی دیر چیخو پکار کی آوازیں آئی، رونے کی آواز آئی، تڑپنے کی آواز آئی، تو کچھ لوگوں نے جان سے، اب میں بہت کام کی بات سناتا ہوں، کچھ لوگوں نے اپنی زبان سے ایسا کہا کہ کیسی عورت تھی، کیسی عورت تھی، اور بعض جگہ پر ہے کہ کسی کے بدن پر خون کا وہ چھیٹا اڑا تھا، تو انہوں نے اس کو جو ہے دین سے کہ ناپاک خون ہے، اس طرح کی چرچا تھوڑی ہوئی کچھ لوگوں میں اس عورت کے بارے میں۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا، ان کو غسل کفن دے کے دفنا دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے پتھر مارتے وقت اس عورت کی برائی کی تھی، بلایا اور بلا کر پوچھا، تم کو میں نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، آپ نے زبان سے جو اس عورت کی برائی کی ہے، یہ عورت تو جنت میں چلی گئی ہے، اس کو سزا دے دی گئی، لیکن آپ نے جو کومنٹ کی ہے، آپ نے جو اس کے بارے میں برا بھلا کہا ہے، اس کے بارے میں قیامت میں عورت کھڑی ہوگی، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کانپنے لگے وہ، بھائی گناہ برا ہے، گنہگار برا نہیں ہے، یہ دماغ میں رکھنا اخبار، گناہ برا ہے، گنہگار۔ آج ہوتا کیا صاحب، ہم لوگ گنہگار سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، ہمارے مجلس میں بیٹھے ہیں، دھیان سے سننا۔ ابو جہل کا بیٹا آیا، کون؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ برا بھلا کہتا تھا، اس کا بیٹا مسجد میں آیا تو صحابہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، نبی کا دشمن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کیا، تلوار نیچے رکھ دو، تلوار نیچے رکھ دو۔ وہ اس کا باپ کا مسئلہ تھا، وہ ہو گیا، یہ بیٹا تمہیں کیا پتا یہ ایمان لانے کے لیے آیا ہو، تمہیں کیا پتا؟ آپ نے تلوار نیچے رکھی اور فرمایا کوئی بھی اس کے باپ کو گالی نہ دے۔ اس کا گناہ برا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی آپ نے ابو جہل کو برا بلا نہیں کہا، منع کیا، اس کے مرنے، قبر میں چلا گیا، مر گیا تھا وہ تو بدر کے میدان میں ابو جہل، لیکن آپ نے اس کے بیٹے، آپ نے فرمایا لوگوں اگر تم اس کے باپ کو گالی دو گے تو اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی، اس کا تو بیٹا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔ یہی ہوا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگے اور کہا کہ حضور میرے خاندان نے بہت بڑی غلطی کی،
نہ میرا باپ سمجھ سکا، نہ میرا خاندان سمجھ سکا، لیکن آج میں ایمان لانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا چل چل تیرا باپ نے بہت تکلیف دی ہے، کون تو ہے؟ میرے تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، ہم 50 سال تک ہم منہ نہیں دیکھتے، کسی کا بات نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول اتنے خوش ہو گئے، اللہ کے رسول اتنے خوش ہو گئے، آپ نے گلے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، آپ نے کلمہ پڑھایا اور آپ نے سارے دشمناوت ختم کی۔ علماء نے لکھا ہے اکرمہ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو مسلمان ہوا، اس کا پورا خاندان مسلمان ہوا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں انہوں نے بہت دین کا کام کیا، حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے بہت بڑا دین کا کام کیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر کہا کہ تم نے اس عورت کی برائی کیوں کی؟ اس نے گناہ کیا اور گناہ کی سزا اس کو مل گئی، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں ہوتا کہ تم گنہگار کی برائی کرو، منع کیا آپ نے۔ اور پھر سنو، اب جو بہت کام کی بات سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ اے لوگوں، اس عورت نے گناہ کرنے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد 3 سال تک، 9 مہینہ تو بچہ پیٹ میں رہا، پھر 2 سال تک دودھ پلایا، 3 سال تک مدینے میں ایسی توبہ مانگی اللہ سے، مدینے میں بیٹھ کر ایسی روئی، اور اس کو تو خبر تھی کہ مجھے مرنا ہے، وہ اس طرح اللہ سے توبہ مانگ رہی تھی، اس طرح رو رہی تھی۔ میں نہیں کہتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اس نے ایسی توبہ مانگی ہے کہ میں نبی ہو کر کہتا ہوں کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینے کے اندر پھیلا دی جائے تو اس کی وجہ سے اللہ سارے مدینے کے گنہگاروں کو معاف کر دے۔ گنہگار عورت ہے، گنہگار عورت ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد، دیکھو میں وہی کہہ رہا ہوں، گناہ برا ہے، گنہگار برا نہیں ہے۔ کیا معلوم انسان سے گناہ ہو جانے کے بعد اس نے اللہ سے ایسی معافی مانگی ہو، ایسی توبہ مانگی ہو کہ جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے یہ تو اللہ ہے، یہ تو اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے 3 سال تک ایسی توبہ مانگی ہے، ایسی توبہ مانگی ہے کہ یہ لوگوں اگر اس کی توبہ پورے مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو اس اکیلی عورت کی توبہ کی وجہ سے اللہ سب کو معاف کر دے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میری تو بات اتنی تھی کہ زنا کی سزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، یہ گناہ بڑا خطرناک ہے۔ آگے قرآن کریم میں جب یہ سزا اتنی خطرناک ہے کہ اس میں موت واقع ہوگی تو اس کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی گواہی نہیں چلے گی، 4 گواہ چاہیے۔ دیکھو دھیان سے سن لینا، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی کو آپ نے فون میں بات کرتے دیکھا، دھیان سے بتاتا ہوں، روم میں سے نکلتے دیکھا، ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑتے جاتے دیکھا، لوگ چالو ہو جاتے ہیں۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جب تک تم نے اپنی آنکھ سے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا اور تمہارے ساتھ دوسرے 3 یعنی 4 آدمی نے دیکھا ہو، کتنے؟ ارے بولو، 4 آدمی نے دیکھا ہو، تب ہی جا کر تم کو گواہی دینے کی اجازت ہے۔ کتنے آدمی؟ 1 نہیں، 2 نہیں، زنا کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ۔ 2 ہے تب بھی نہیں چلے گا، 3 ہے تب بھی نہیں چلے گا، خالی دیکھا کہ جا رہے تھے یار، کچھ نہیں چلے گا۔ آپ اب بتاؤ میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے یہ تہمت لگانے کے اندر اتنے کہ کسی کو ذرا بھی کچھ پتا چلا کہ اس کے بارے میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تو بتا دیا کہ زنا کی سزا کیا ہے، اب سنو کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4۔ اگر تم نے دیکھا لیکن تمہارے ساتھ دوسرا کوئی نہیں تھا تو اسلام میں تمہاری گواہی نہیں سنی جائے گی۔ ہاں، اس نے گناہ کیا ہے، اس کی سزا آخرت میں ملے گی،
لیکن دنیا کے اندر سزا کو نافذ کرنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ وہ بھی آنکھوں آنکھ دیکھنے والے ہونے چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکٹر صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور میں کھیت میں گیا تھا اور جب میں گھر آیا تو میری عورت کسی اور کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ سننا دھیان سے، مدینے کا واقعہ ہے، قرآن پڑھو۔ انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے خود دیکھا تو کہا کہ حضور میں گواہ لینے جاتا اتنی دیر تو گناہ پورا کر لیتا۔ کہا کہ اسلام میں کچھ بھی جائز نہیں ہے، 4 گواہ چاہیے۔ کتنے گواہ؟ شوہر نے، اس کے ہسبینڈ نے آنکھوں آنکھ دیکھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زنا کی سزا نافذ نہیں کی، اس لیے کہ اس کے پاس گواہ۔ ہاں آخرت میں اس کو اللہ کے ہاں تو گواہ ہر چیز ہے، اللہ کے ہاں تو سب ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں سزا۔ ہاں پھر انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں نے میری آنکھ سے دیکھا ہے میری عورت کو یہ کام کرتے ہوئے، تو پھر میں اس عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ یہ انہوں نے کہا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایسا کہو، اس کو لعان کہتے ہیں عربی میں، کہ اللہ کے رسول میں نے میری عورت کو اس حالت میں دیکھا ہے اور اگر میں جھوٹا ہوں تو فلعنت اللہ، اللہ کی لعنت مجھ پر، اللہ کی لعنت۔ ایسا 3 مرتبہ بولو، اور عورت کو بھی پوچھا کہ بتاؤ تم سچی ہو کہ یہ سچ ہے؟ اگر عورت یہ کہے کہ میں سچی ہوں، مرد یہ کہے کہ میں سچا ہوں، گواہ تو کسی کے پاس ہے نہیں ہے، تو یہ کر کے دونوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، دونوں کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لعان۔ گواہ نہیں ہے تو سزا تو نہیں ہوگی، لیکن چونکہ شوہر نے ایک مرتبہ اس حالت میں دیکھ لیا ہے اور وہ اس کو رکھنا نہیں چاہتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر 3 مرتبہ یہ کہہ دے، دونوں کے درمیان پھر جو ہے ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی جاتی ہے۔ اسلام میں میرے بھائیو اس کی بہت کڑی سزا ہے، بہت کڑی سزا ہے۔ اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نماز پڑھ کے نکلے تھے، تو جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا اور کوئی ہماری ماں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں سے کوئی مسئلہ، کوئی بات چیت ہو رہی تھی، ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا ذرا، تو وہ گھبرا گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دم سے کیوں بلایا؟ آپ نے بلا کر یہ کہا دیکھ یہ عورت ہے نا، یہ میری بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قربان میرے جان، میری مال، ساری چیز آپ پر قربان، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر۔ حضور میں آپ پر تھوڑا شک کر سکتا ہوں، پر میں نہیں، ایسا نہیں، مجھے معلوم ہے تو میرے پر شک نہیں کرے گا، لیکن تیرے ساتھ شیطان ہے، تیرے دماغ میں ڈالنے جاتا کہ دیکھو نبی کسی عورت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت کی جگہ ایسا کام نہیں کرنے کا کہ لوگوں کو شک پڑے۔ یہ سیدھی سادھی گجراتی میں کہتا ہوں، ایسا کوئی کام کرنے کا نہیں۔ آدمی فون پر کھل کر بات کرے بھائی، ایسا ادھر جانے کا نہ، اندر جانے کا نہ، اوپر جانے کا نہ، ایکٹنگ میں خبر پڑ جاتی کہ تال میں۔ تو اللہ کے رسول نے وہ منع کیا کہ بھائی دیکھ یہ میری بیوی ہے۔ تو دوسرا اللہ کے رسول نے فرمائی، یہ ہم کو میسج دے رہے ہیں اللہ کے رسول ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھنے والے کے دماغ میں شک جائے کہ کچھ ہے، کھل کر بات کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سماعت فرمائے۔ آئندہ 2 دن بڑے اہم ہیں کہ اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ جو قصہ پیش آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ 1-2 منٹ کے لیے میں ایک بات کروں۔ کل تراویح کے اندر ایک آیت پڑھی گئی 8ویں پارے میں، کل 8واں پڑھا، آدھا ہو گیا نا بھائی، 8واں پر آدھا ہو گیا۔ اس میں ایک آیت آئی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اے مسلمانوں، اللہ کا حکم ہے، دھیان سے سننا، اے مسلمانوں تم اپنی اولاد کو غریبی کے خاطر، بھوک کے خاطر، کہ کھلائے گا کون، اس کی فیس کون دے گا،
اس کی وجہ سے تم اس کو قتل مت کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقهم، رزق تو ہم اس کو دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ بغیر تکلیف اور بغیر ایسی بیماری کے کہ جس میں جان کا خطرہ ہو، تھیلی کا آپریشن کروانے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک بچہ ہو گیا، دو بچے ہو گئے کہ لڑکا بھی آ گیا لڑکی بھی آ گئی، اب تو کیا ہوا آپریشن کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ مفتیوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی بیماری نہیں ہے، گمبھیر بیماری ہے، آج کل کے ڈاکٹر تو سب وہ گمبھیرت کہتے ہیں کہ اب بہت ہی گے، تم کون ہے بھائی؟ اس لیے لکھا ہے کہ مسلمان ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر کی سرٹی ہو کہ بھائی اگر یہ آگے بچہ پیدا کرے گی تو اس کی جان کا خطرہ ہے، اتنی یہ پوزیشن آ گئی ہو تو وہاں اسلام نے اجازت دی ہے۔ باقی میرے بھائیوں ایک دو بچے ہو گئے نا تم نے، تو وہ وہی گناہ ہے، وہی گناہ ہے کہ آج سے پہلے ہزاروں سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، سونوگرافی مشین نہیں تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے، بچہ پیدا ہونے تک خبر نہیں پڑتی تھی کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے کیا ہے، تو لڑکی ہوتی تھی تو اس کو مار ڈال دیتے، اس کو ہے نا، ہزاروں لوگوں نے بچیوں کو دفن کر دیا زندہ۔ اسلام نے فرمایا اگر کوئی عورت لڑکی ہونے کی وجہ سے کہ بیٹی ہے اس کو گرا دیا جائے، یہ بھی اتنا ہی بڑا گنہگار ہے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بغیر ضرورت کے، ہاں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا، وہ دوسرا بچہ 2 یا 3 یا 4 سال تک لانا نہیں چاہتا، تو ٹیمپرری طور پر کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہ ہو۔ آج کل بہت ساری اسکیمیں کوپرٹی آ چکی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں، تو یہ کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے جوان بچے سمجھتے نہیں، میرے پاس ایسا بہت مسئلہ ہے، وہ کیا کرتے، ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ دیکھو، یہ مسئلے بیان کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جمعہ کے بیان میں ایسے مسئلے نہیں ہوتے، یہ رمضان کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی بیٹھے نا تو یہ بات چیت کرے۔ ہوتا کیا فاروق بھائی، بچہ پیدا ہوا، اب 2 سال تک اس کو دودھ پلانا ہے، اب یہ بچہ دودھ پی رہا ہے، 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ہوئے اور عورت کو واپس حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا۔ اب 2 تکلیف، ماں کی کمزوری بڑھے گی، اس لیے کہ ماں کو اس بچے کو بھی دودھ پینا ہے، جو پیدا ہو گیا اس بچے کو دودھ پلانا ہے، اندر جو بچہ ہے وہ بھی اس کو کھا رہا ہے، اور جیسے یہ حمل ٹھہرے گا دوسرے دن ڈاکٹر یہ کہے گا کہ اب اس کو دودھ پلانا چھوڑو، اگر اوپر میں دودھ چالو کرو، تو بچے کا بھی حق مرتا ہے اس میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک بچہ دودھ پیتا ہے، کم سے کم اتنے دن، اتنے زمانے تک، اتنے مہینے تک دوسری پریگننسی نہ لاوے تو اس میں کوئی گنہگار نہیں ہے۔ 2 سال 3 سال، عورت کی جیسی فزیکل، عورت کی جیسی طبیعت، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو کمزوری جاتے جاتے 3 سال 4 سال 5 سال ہو جاتے ہیں، ہمارے جوان سمجھتے رہی نئی شادی ہو گئی، ارے بھائی اسلام نے اس کا طریقہ بتایا۔ پھر ہوتا کیا ہے، دیکھو اس کو سمجھو، یہ کتابوں میں مسئلے لکھے ہیں کہ 4 سال شادی کی ہو اور 4 بچے ہو گئے، وہ کیسے تربیت کرے گی، وہ کیسے عورت اپنی نمازوں کا خیال کیسے کرے گی، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں تو تکلیف ہوتی نہیں ہے، مین تکلیف عورت کو ہوتی ہے، اس کی بیماری کا مسئلہ، اس کی تربیت کا مسئلہ، اس کو خوب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، تو میں جو مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان ڈسٹرنس کرنے کے لیے آدمی ٹیمپرری طور پر کوئی ایسا میڈیکل، کوئی ایسی چیز یوز کرے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن آپ ہمیشہ کے لیے تھیلی نکلوا دو، ہمیشہ کے لیے پراپرٹی ڈال دو، میرے بھائیوں اس کی اجازت نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے بہت سارے مہمان آج آئے ہیں امریلی کاٹھیا واڑ سے، تو وہ بھی آئے ہیں تو ایک قصہ سن جاؤ، بہت قیمتی سوال ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان لوگ، لیکن مسلمان ہونے کے بعد یہ مسجد میں بیٹھتے تھے تو ہمیشہ افسوس، ان کا منہ چھوڑا۔ اللہ کے رسول 2 دن 4 دن دیکھا ان کو، ایک دن پوچھا کہ بھائی
کوئی تکلیف ہے آپ کو کوئی بیماری ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور کچھ نہیں، لیکن میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے ایمان لانے سے پہلے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون سا گناہ ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور جو ہے میں شادی کرنے کے بعد کہیں سفر کرنے چلا گیا، وہاں سے واپس آیا تو میرے یہاں مجھے پتا نہیں تھا، میرے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کی 4-6 سال کی عمر ہو گئی، بہت خوبصورت تھی، اس نے مجھے پانی پلایا، میں نے پہلی مرتبہ بچی کو دیکھا 4 سال کے بعد، میں تو چلا گیا تھا، میں نے رات کو بیوی سے پوچھا یہ بیٹی کس کی ہے، بہت اچھی ہے، تو کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو یہ بتاؤں یہ بیٹی آپ کی ہے۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، وہ زمانے جاہل میں مسلمان نہیں تھا، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، میرے دل میں غصہ آیا، جاہلیت کے جذبات نے مجھے تیار کیا، میں نے دوسرے دن بیوی کو بتایا نہیں، میں نے اس کو کہا کہ اس کو اچھے سے کپڑے پہنا دے، اس کو غسل کرا دے۔ وہ صحابی کہہ رہے، اب صحابی بن گئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ انہوں نے، میں نے تو میری بیوی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کہا کہ میں اس کو گھمانے لے جا رہا ہوں، اور میں اپنی بچی کو ہاتھ پکڑ کر جنگل لے آیا، میرے راستے میں میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کہا کہ میں کھیلنے پر، اتنی اچھی باتیں کر رہی تھی، میں لے کر گیا، میرے دل میں غصہ تھا، میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، میرے گھر میں یہ آیا، بس یہ ایک طریقہ تھا زمانے جاہلیت کا۔ بھائیو فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول، وہ زمانہ مجھے برابر یاد ہے، میں اپنے ہاتھ سے میں نے کھڈا کھودا، اور میری بیٹی مجھے پوچھ رہی کہ ابا یہ کیا کر رہے ہو آپ، تو میں اس کو کوئی جواب نہیں دے، میرے جذبات تھے، میرا غصہ تھا، تو اس لیے میرے بھائیو غصے میں کوئی کام نہیں کرنے کا، کوئی بھی فیصلہ غصے میں نہیں لینے کا، غصہ ہو جاؤ نا تھوڑی دیر گھر سے باہر نکل جاؤ، غسل کر لو، غصے کے وقت کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنے کا، اس لیے کہ جب آدمی غصہ کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور شیطان اس کے پاس وہ کام کروا بیٹھتا ہے کہ اس کے بعد افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کھڈا کھودا، اور جب کھڈا پورا کھودا اندھیرا ہونے والا تھا، اور میں نے، وہ صحابی قصہ بیان کر رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ کے رسول بھی رو رہے تھے، کہا کہ حضور میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دھکا مارا، اور پھر میں اس پر مٹی ڈالتا رہا، وہ بیٹی مجھے چلا رہے ابا میرا کیا قصور ہے، تیرا کیا گناہ ہے، میرا دنیا میں عورت بن کر آنا، بیٹی بن کر آنا یہ خدا کی قدرت ہے، مالک کا حکم ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پھر بیٹی وہ فرماتے ہیں کہ حضور وہ مجھے یہ کہتی تھی، وہ اپنی معصوم زبان سے بول رہی تھی ابا میں آپ میری زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آپ کی عزت کو تکلیف پہنچے گی، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گی، وہ بولتی رہی، لیکن میرے اندر زمانے جاہلیت کا غصہ تھا، میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی، اور میں اس کو دھکا مارتا رہا، مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ مٹی آ گئی، منہ تک آ گئی، ناک تک آ گئی، اور میں نے اوپر ایک دم مٹی اس کو زندہ میں نے اس کو دفن کر دیا، اور دفن کر کے آپ حقیقی دیکھو میرے بھائیوں کیسا اچھا اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ جب تک ہمارے نبی نہیں آئے تھے لوگ یہ کام کر رہے تھے، ہمارے نبی دنیا میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے بتایا اگر جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باپ اور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ باپ اور میں جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے، اچھی تربیت کری اور نکاح کے موقع پر اس کا نکاح کر دیا۔ میرے بھائیوں بیٹا بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیٹی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ سنو پھر کیا ہوا، وہ فرماتے ہیں وہ صحابی کہ حضور جو ہے میں تو دھکا مار کے چلا آیا، لیکن دور سے اس بچی کے کراہنے کی آواز، اس بچی کے میری بیٹی کے تڑپنے کی آواز دور تک اندھیرے میں میرے کان میں آتی تھی، آج تک وہ آواز میری کان سے گئی نہیں ہے،
اور اب مجھے خیال ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی جان کیسے نکلی ہوگی. آج مجھے احساس ہوا میری بیٹی کی جان کیسے نکلی ہوگی. تو حضور بھلے میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن آج جب وہ قصہ میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا, اللہ کو کیا جواب دوں گا, یہ میرے دل میں وسوسہ آتا رہتا ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا, او بھائی گناہ تو تم نے بہت بڑا کیا ہے, گناہ تو تم نے بہت بڑا کیا ہے, لیکن چونکہ یہ گناہ تو نے اسلام سے پہلے کیا ہے, اگر اسلام لانے کے بعد یہ گناہ کرتا تو کبھی بھی تیرے کو معافی نہیں ملتی. لیکن ایک قاعدہ ہے, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اسلام سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہیں اللہ سب معاف کر دیتا ہے, اللہ سب معاف کر دے. تو یہ گناہ تو تیرا معاف ہو جائے گا اس لیے کہ تو نے غیر مسلم ہونے کی حالت میں یہ گناہ کیا ہے, اب یہ دوبارہ گناہ مت کرنا. میرے بھائیوں اگر یہ تھیلی نکالنے کا نہ آپریشن کا مسئلہ, ایک دو بچے ہو جانے کے بعد جو ہے نا, ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو دفن کرنے کا, اس لیے کہ تم نے اللہ کی سسٹم میں اندر چھیڑخانی کی. یہ تو سسٹم اللہ کی سسٹم تھی نا, اس میں تم نے چھیڑخانی کی. میں نے جیسے بتایا کہ آپ 3 سال 4 سال 5 سال کا فاصلہ کرنا چاہیے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے کرو. اللہ پاک صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.